سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے 25 حج مدینہ پاک سے پیدل فرمائے ہوئے تھے۔ آپ کی مبارک زندگی یہ ہوتی کہ فجر کی نماز با جماعت مسجد نبوی میں ادا کرتے اور نماز کے بعد اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور اللہ عز و جل وعلا کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت اور مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ نماز اشراق ادا فرمانے کے بعد آپ پھر گھر تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو سلام کرتے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو شرف ملاقات دیتے۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ جہاں اتنے بڑے عبادت گزار ہیں وہاں آپ اتنے بڑے ہی سخی بھی نظر آتے ہیں۔ اپنے گھر کا سارا مال ایک بار نہیں بلکہ کئی بار راہ خدا میں آپ کو خرچ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں بھی اس بات کو لکھا ہے اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ طواف کعبہ فرما رہے تھے۔ دوران طواف سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ فرما رہے ہیں۔ طواف کے دوران ہی کسی شخص نے اپنی حاجت کا سوال کر دیا تو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا طواف چھوڑ دیا اور طواف چھوڑنے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے ساتھ گئے اور اس کی حاجت کو پورا کیا تو واپس آ کر دوبارہ طواف شروع کی تو کسی نے کہا حضور والا آپ نے طواف ہی چھوڑ دیا، طواف مکمل کر لیتے اور پھر جا کر اس کی حاجت پوری کر دیتے تو اس میں کیا حرج تھا، پہلے طواف مکمل ہو جا۔ ہم میں سے کوئی شخص حج عمرے پہ گیا ہو اور دوران طواف ہمارے گروپ میں سے ہی کسی کا کوئی مسئلہ درپیش ہو اور وہ ہم سے کہے کہ میرے ساتھ چلو تو ہم لوگ کیا اپنا طواف چھوڑ دیتے؟ ہرگز نہیں کوئی چھوڑتا۔ لوگ آگے سے کہتے میں اپنا طواف کروں یا تیرے مسئلے حل کروں، لیکن سنیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے اس شہزادے کی باتیں۔ آپ دوران طواف کسی نے آپ سے سوال کر دیا تو سیدنا امام حسن پاک نے اپنا طواف وہاں پہ روک دیا اور طواف کو چھوڑ کر اس کے ساتھ گئے اور اس کا جو مسئلہ تھا وہ پورا کیا اور پھر دوبارہ آ کر آپ طواف میں مشغول ہو گئے تو کسی نے کہا حضور والا آپ پہلے طواف تو مکمل کر لیتے پھر اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ تو امام حسن مسکرا کے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے نانا کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کسی کی مشکل کو جا کر حل کر دیتا ہے اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا تم ابھی طواف کر رہے ہو، میں نے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر کے آ کے اپنا طواف مکمل کیا ہے۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر تحمل مزاج تھے۔ کوفہ کی جامع مسجد سے آپ باہر آ رہے تھے، ایک شخص آگے آیا اور اس نے آ کر آپ کے سامنے آپ کو بھی معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کر دی اور آپ کے والد گرامی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس کی طرف جاتے اور اس کو پکڑتے سیدنا حضرت امام حسن پاک نے فرمایا رک جاؤ۔ لوگ رک گئے اور وہ شخص کہتا رہا جو اس کے دل میں ابال تھا وہ اس نے سارا نکال لیا تو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا تو فرمایا کھانا کھانا چاہتا ہے تو اس کو کھانا منگوا کے دیے۔
پھر اس کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب منگوایا گیا. کس شخص کے لیے؟ جو آپ کو بھی گالیاں دے رہا تھا، آپ کے والد گرامی کو بھی برا کہہ رہا تھا، اور لوگ اس کو پکڑ کر جو ہے زد و کوب کرنا چاہ رہے تھے. لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بردباری، تحمل مزاجی کا عالم یہ ہے کہ اس کے لیے کھانا منگواتے ہیں، پھر اس کے لیے میٹھا مشروب منگواتے ہیں، اور جب اس نے کھانا کھا لیا اور مشروب پی لیا تو آپ فرمانے لگے تو ٹھہر. پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر سے ایک تھیلی اٹھا کر لائے، اور اس تھیلی کے اندر دینار بھرے ہوئے تھے، اور فرمانے لگے دوست ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لے، میرے گھر میں پڑا ہی اتنا تھا، اس سے زیادہ بھی ہوتا تو سارا ہی تجھے دے دیتا. یہ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تحمل مزاجی ہے. اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن ہمارا کردار ذرا دیکھو تو صحیح. کوئی ہمیں ایک گالی نکالے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. کوئی ہمیں تھوڑا سا برا بھلا کہہ کر دیکھے تو صحیح، نہ جانے کتنی بڑی قیامت ہم کھڑی کریں گے. جھوٹے کیس، جھوٹی باتیں کوئی بنانا تو پھر ہم سے سیکھے. لیکن سنیے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و کہانی. ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو برا بلا کہا تو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور بہت سارا مال لا کر اس کی گود میں رکھا. تو وہ شخص کہنے لگا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ حضرت امام حسن ہی محمد مصطفیٰ کی سچی اولاد ہیں. میں نے ان سے بڑا سخی بھی کوئی نہیں دیکھا ہے، ان سے بڑا تحمل مزاج بھی کوئی نہیں دیکھا ہے.